Bismillah Rahman Rahim. Dear learners of 10th class, Assalamu alaikum. This is PTB English textbook of 10th standard, and we are going to start Urdu translation of unit number 9, that is selecting the right career. Selecting the right career is very important unit for the 10th class learners. This unit is very important for our young learners, especially at the very vital stage of 10th standard, because after matriculation learners have to choose different disciplines, departments and combination of subjects. This selection will pave their ways of success both as their respect and financial resources. A complete guideline is very necessary and essential for them at the stage of their academic platform. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیکٹنگ رائٹ کریئر جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لرنرز کے لیے، اور اسکول لیول پر اس کا انعقاد، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا اور بچوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ 10th کلاس ایک بہت امپورٹنٹ اکیڈمک کریئر کے اندر بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، جہاں اس کے بعد ہمارے لرنرز کو آگے مختلف فیلڈز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ وہ FSC میڈیکل میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، وہ بزنس میں جائیں یا کسی کمپیوٹر فیلڈ میں جائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ان آر کنٹری پاکستان میں یہاں پر زیادہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں عام سکولز لیول پر، جہاں پر اسپیشل لوگ جن کو پوری جانکاری ہو، جن کو پوری انفارمیشن ہو، پوری گرپ ہو سوسائٹی کی، کریئرس کی، ان کے اسکوپ کی، اور وہ بچوں سے پراپر ڈسکس کر سکیں. اور یہی رزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے، ہمارے جو ینگ لرنرز ہیں وہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بھیڑ چال کی طرح کسی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کو چوز کرتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اچھے خاصے 10th میں ایک شائننگ سٹارز ہوتے ہیں، وہ 10th میں اچھے مارکس بھی لیتے ہیں اور وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد جو فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل جو نان میڈیکل فیلڈس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، انجینئرنگ یا میڈیکل فیلڈ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے FSC انٹرمیڈیٹ کر لیں، اور اس کے بعد ان کا وہاں پر ڈاکٹرشپ کے لیے یا انجینئرنگ شپ کے لیے ان کا پراپر وہ میرٹ پہ نہیں آ پاتے، اور پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان کا الٹیمیٹلی ان کو پھر BS پروگرام کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کوئی جابس نہیں ملتی. ٹیکنیکل فیلڈس میں نہیں جاتے، اور اس کا وجہ ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ انڈسٹریز نہیں ہے، انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے، اور اگر ٹیکنیکل فیلڈ میں لوگ چلے بھی جائیں تو ان کو پھر بھی جابس نہیں ملتی. تو ہمارے ہاں کن کن فیلڈز کی وسعت ہے، ان میں کن کا سکوپ ہے، اس کے حوالے سے ایک پراپر گائیڈ لائن فراہم کرنا ان تمام لرنرز کو اس سٹیج پر، تاکہ ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو واضح طور پر ان کو ویژن دیا جائے، کہ ان کو ڈائریکشنز دی جائیں کہ آپ نے اپنی تمام انرجیز کو کس سمت پہ آپ نے لگانا ہے، تاکہ وہ پازیٹیو وے میں ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی پوری ایفرٹ جو ہے ایک خاص فیلڈ کو، ایک خاص ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنے کے لیے لگائیں. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ اسکول لیول پر ہمارے پاس ایسے ڈپارٹمنٹس ہوں جہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو انوویٹو ہوں، جو چیزوں کو سمجھتے ہوں، جن کے پاس پوری انفارمیشن ہو. ریسنٹ جو ڈپارٹمنٹ جو ڈیولپ ہو رہے ہیں جہاں پہ اسکوپ ہے، جیسے آج کل ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یا ہماری آن لائن ارننگ کا بہت زیادہ آج کل چرچا ہے ہر طرف. ایون ہمارے اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ نیوز چینلز ہیں، یا اس طرح کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جہاں پہ ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں ان کو صحافت کے اندر، بہت سے معاملات کے اندر، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں ان کے لیے، اور وہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی ریپیوٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی امپورٹنس کو ہم اسی یونٹ میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے وہ کریئرز ہیں، کون سے وہ فیلڈز ہیں جو ہمارے لرنرز کے لیے ان فیوچر ان کی پلاننگ کے حوالے سے ان کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے، ہمارے لرنرز کی جو فیوچر پلاننگز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، کون سے فیلڈ زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں اور کون سے فیلڈز آج کل کا اسکوپ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لرنرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے ان کو وہ فیلڈ چوز کرنا چاہیے جس میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. جب اس میں وہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے دل سے کام کریں گے، وہ اس کو ڈیوٹی نہیں سمجھیں گے، اس کو انجوائے کریں گے، اپنی ہابی سمجھ کے کام کریں گے، تو اس میں وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں اور اپنا نام بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ فالو شپ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں مختلف ٹریڈیشنس کو، اور کسی کے کہنے پر کسی خاص ڈپارٹمنٹ کو منتخب کر لیتے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، تو وہاں پر وہ مائٹ پاسبل کو بہت ارننگ بھی کر لیں، بہت ارن بھی کریں، اور وہاں پر وہ کامیاب بھی ہو جائیں. لیکن ایک جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، مینٹل سیٹسفیکشن، شاید وہ کبھی حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ وہاں پر وہ ان کی انجوائمنٹ نہیں ہوگی، وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گی، انر سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، اور وہ ایک اس کو ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہوں گے. تو بہتر ہے
آپ نے تمام لرنرس کو دیکھنا چاہیے، اوور ویو کرنا چاہیے اپنی ہیبٹس کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، اور جس میں ان کا انٹرسٹ ہے ان کو وہی فیلڈ زیادہ چوز کرنا چاہیے. تو بہرحال ہم بڑھ رہے ہیں اس یونٹ کی ٹرانسلیشن کی طرف. یونٹ نمبر 9 ہے سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر، اسی کا ہم سٹارٹ کریں گے آج اردو ٹرانسلیشن. کوشش کریں گے کہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم فرسٹ 2 پیراگراف کو اردو ٹرانسلیٹ کر لیں. تو بڑھتے ہیں پہلے پیراگراف کی طرف. The very first paragraph is, there was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or an engineer. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. Difficult words کو ہم highlight کر چکے ہیں. Revolved means گھومنا، ارد گرد گھومنا. بیکمنگ بننا. ڈسپلن نظم و ضبط یا مضامین، کمبینیشن آف سبجیکٹس. تھاٹ سوچا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا. فیلڈ میدان، شعبے. ڈسپلن بھی ہم شعبے کہہ سکتے ہیں. آفر پیشکش کرنا. ریوارڈنگ انعام والی، فائدہ مند. کریئرس ہم پڑھ چکے ہیں، مستقبل، شعبہ جات. ان ٹرمز کے لحاظ سے. ریزلٹنٹلی نتیجتاً، نتیجے کے طور پر. انویئر بے خبر رہنا. اپرچونیٹیز مواقع. پرہیپس شاید. ایڈوانٹیجیس فائدہ مند، مفید. پڑھتے ہیں سمپل ٹرانسلیشن کی طرف. دیر یہاں پر واز تھا، ٹائم ایک وقت تھا، یہاں پہ ایک وقت تھا. وین جب اینی اسٹوڈنٹس کسی بھی طالب علم کے فیوچر مستقبل کے پلان منصوبے، ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ریوالوڈ گھومتے تھے اراؤنڈ ارد گرد بیکمنگ بننے کے، اور ڈاکٹر ایک ڈاکٹر بننے کے، پائلٹ بننے کے، اور این انجینئر یا ایک انجینئر بننے کے. ایک وقت تھا، یہاں پہ ایک وقت تھا جب ایک کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر، ایک پائلٹ یا ایک انجینئر بننے کے ارد گرد گھومتے تھے. دیز یہ فیو چند ڈسپلنز، شعبہ جات، یہ چند شعبہ جات ور تھے، تھاٹ سمجھے جاتے تھے یا سوچے جاتے تھے. یہ چند شعبے تصور کیے جاتے تھے یا سوچے جاتے تھے. ٹو بی دا اونلی، واحد، فیلڈ، شعبے. یہ چند ایک شعبے تصور کیے جاتے تھے. دیٹ کوڈ آفر، جو آفر کر سکتے تھے، جو پیشکش کر سکتے تھے. ریوارڈنگ کریئرز، ایک فائدہ مند، ایک انعام والے مستقبل کی. ان ٹرمز کے لحاظ سے، کے انداز میں. بہت دونوں، رسپیکٹ عزت کے لحاظ سے، اینڈ منی اور پیسے کے لحاظ سے. یہ چند جو مضامین تھے، کمبینیشن تھے یا شعبہ جات تھے، یہ واحد میدان تصور کیے جاتے تھے یا واحد میدان سمجھے جاتے تھے، واحد میدان سوچے جاتے تھے کہ وہ دونوں پیسے اور عزت کے لحاظ سے ایک انعام والی، ایک فائدہ مند مستقبل کی پیشکش کر سکتے ہیں. ریزلٹنٹلی، نتیجے کے طور پر، نتیجتاً یا نتیجے کے طور پر. اسٹوڈنٹس، طالب علم. ور تھے، ان اویئر بے خبر. نتیجے کے طور پر طالب علم بے خبر تھے. آف ادر، دوسری. اپرچونیٹیز، مواقعوں سے. نتیجے کے طور پر طالب علم دوسرے تمام مواقعوں سے بے خبر تھے. دیٹ کوڈ، جو کہ ہو سکتے تھے. پرہیپس شاید. ہیو بین مور، زیادہ. ایڈوانٹیجیس، فائدہ مند، جو کہ شاید زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے تھے. ریپیٹ کرتے ہیں. دیر واز اے ٹائم وین اینی اسٹوڈنٹس فیوچر پلانس ریوالو اراؤنڈ بیکمنگ اے ڈاکٹر، اے پائلٹ اور این انجینئر. یہاں ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر، ایک پائلٹ یا ایک انجینئر بننے کے ارد گرد گھومتے تھے. یہاں پہ ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر، ایک پائلٹ یا ایک انجینئر بننے کے ارد گرد گھومتے تھے. دیز فیو ڈسپلنز ور تھاٹ ٹو بی دا اونلی فیلڈز دیٹ کوڈ آفر ریوارڈنگ کریئرز ان ٹرمز آف بوتھ ریسپیکٹ اینڈ منی. یہ چند شعبہ جات، واحد میدان سوچے جاتے تھے جو دونوں عزت اور پیسے کے لحاظ سے ایک فائدہ مند یا انعام والا مستقبل کی پیشکش کر سکتے تھے. یہ چند شعبہ جات، واحد میدان سوچے جاتے تھے جو دونوں عزت اور پیسے کے لحاظ سے ایک فائدہ مند یا انعام والے مستقبل کی پیشکش کر سکتے تھے. Resultantly, the students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. نتیجے کے طور پر طالب علم دوسرے مواقعوں سے بے خبر رہتے جو شاید ان سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے. بڑھتے ہیں اب ہم سیکنڈ پیراگراف کی جانب. سیکنڈ پیراگراف is, today life has become more dynamic and innovative. Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. Now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people.
ڈیفیکلٹ ورڈز: ڈائنامک متحرک، انوویٹو نیا پن، جدت. گون جا چکے ہیں. ڈائنامک متحرک یا تیز ہو جانا. چوائسز پڑھیں گے پسند کو. ہول ورلڈ پوری دنیا. ٹریڈیشنل کہتے ہیں روایتی اور نان ٹریڈیشنل غیر روایتی. کیریئرز شعبہ جات، پیشے بھی کہہ سکتے ہیں، شعبہ جات بھی کہہ سکتے ہیں، پیشے بہتر ہیں یہاں پر. آئی ٹی سے مراد ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تمام فیلڈز ہیں. الیکٹرانک میڈیا جو آپ پتہ ہی آپ کو کہ الیکٹرانک میڈیا آج کل بہت زیادہ اویلیبل ہے اور بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے سوسائٹی کے اندر، اور لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول بھی کر رہا ہے بہت زیادہ، جس میں آپ دیکھتے ہیں مختلف میڈیا چینلز ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کر مختلف نیوز سنتے ہیں اور وہ ان سے آپ امپریس بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی وہ پوری انفارمیشن کو کیپچر کرتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے نوجوان نسل کی اور پوری اوور آل جو پوری میسز ہیں عوام ہے اس کی وہ مائنڈ سیٹنگ بھی کرتا ہے، ان کی برین واشنگ بھی کرتا ہے. ویب سے مطلب ہے جو ویب سائٹس بنتی ہیں اس کا نیٹ ورک، اس کا نظام ہے پورا. آن لائن بزنس سے مراد ہے کہ آج کل آپ کو دیکھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. امیزون دنیا کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے آن لائن شاپنگ کا. اس طرح دراز دیکھتے ہیں آپ، اور علی بابا ہے. بہت سی طرح کے آن لائن ویب سائٹس ہیں. اس طرح پاکستان میں بہت ساری لوکل اور بہت سارے برانڈس کی آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پر لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، اور گھر بیٹھ کے آپ بغیر کسی رینٹ دیے ہوئے شاپ کا، بغیر کسی آپ نے بہت زیادہ اپنے امپلائیز ہائر کیے ہوئے، آپ سمپلی گھر بیٹھ کے بہت سارا کام کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں. اور اس کا فیشن ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے. لوگ اب سمپلی گھر بیٹھ کر وہ اپنے موبائل فون کے تھرو یا اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو چیزوں کو پسند کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے چیز کو ریسیو کرتے ہیں اور پیمنٹ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں، اس لیے نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ عمومی طور پر دی نہیں جاتی، اس لیے لوگ اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. لیکن دنیا میں آن لائن شاپنگ کا جو بزنس ہے بہت زیادہ کلائمیکس پہ ہے، بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگ جو فری ٹائم اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اس میں لوگ آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، زندگی انجوائے کرتے ہیں، نہ کہ شاپنگ کے لیے 3 4 گھنٹے ویسٹیج کریں. تو وہ شاپنگ آن لائن بیٹھ کے کر لیتے ہیں. پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اس کا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. جیسے جیسے اچھے لوگ آ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ ہوگا، اور شاید ہمارے بازار جو ہیں، ہماری مارکیٹ جو ہیں، اس میں اتنا زیادہ فٹ فال نہ رہے کسٹمرز کا، جتنا زیادہ لوگ گھر بیٹھ کر اپنے آن لائن چیزوں کو پرچیز کریں. فیشن کا پتہ ہی ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، بہت سارے بڑے بڑے ڈیزائنرز یہاں پہ اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر. بڑے بڑے نام ہیں آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں جو مختلف قسم کی لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے، بچوں کے لیے مختلف قسم کے ڈیزائنس کرتے ہیں اپنے فیشن کے لحاظ سے. ایون اس میں ہیئر ڈریسرز آ جاتے ہیں، اس میں میک اپ آرٹسٹ آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ڈریس ڈیزائنرز آ جاتے ہیں جو مختلف قسم کے ڈیزائن کو انوینٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ ایک وائرل ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اویلیبل دستیاب ہیں ینگ پیپل، نوجوان لوگوں کے لیے. تو کرتے ہیں ٹرانسلیشن. ٹوڈے آج لائف زندگی ہیز بیکم بن چکی ہے مور زیادہ ڈائنامک، متحرک اینڈ انوویٹو اور جدت والی. ٹوڈے لائف ہیز بیکم مور ڈائنامک اینڈ انوویٹو. آج زندگی بہت زیادہ متحرک اور جدید بن چکی ہے. گون آر دا ڈیز، وہ دن جا چکے. وین، جب میڈیکل، طب کی، اینڈ انجینئرنگ کی فیلڈز، میدان، شعبے، ور تھے اونلی، واحد، اویلیبل، دستیاب، چوائسیز، پسند. وہ دن جا چکے جب طب اور انجینئرنگ کے میدان ہی وہاں دستیاب تھیں یا وہاں دستیاب پسند تھیں. ناؤ اے ہول ورلڈ، ناؤ اب پوری ہول ورلڈ دنیا، اب پوری دنیا آف نان ٹریڈیشنل کریئرز، اب ایک پوری دنیا غیر روایتی شعبہ جات کی پیشوں کی، اب ایک پوری غیر روایتی پیشوں کی دنیا، فرام آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کر الیکٹرانک میڈیا، بجلی چلنے والا میڈیا تک، اینڈ ویب نیٹورکنگ، جو کا نظام ویب سائٹس کا جو نظام ہے، وہاں سے لے کر آن لائن بزنس پورٹلز، جو براہ راست جو کاروباری پورٹلز ہیں، جو جگہ ہیں، جو ان کی ویب سائٹس ہیں. اینڈ فیشن ڈیزائننگ، اور فیشن کو ڈیزائن کرنے والا آر اویلیبل، دستیاب ہیں فار دا ینگ پیپل، نوجوان لوگوں کے لیے. اب یہاں پر بہت سے ایسے ورڈز ہیں جن کا ہم اردو پراپر ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. جیسے ہم فیشن کو اردو میں فیشن ہی کہیں گے، ڈیزائننگ کو ویسے نمونے کہہ سکتے ہیں، انداز کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پھر ہمیں ڈیزائننگ ہی کرنا پڑے گا اس کا ٹرانسلیشن. پورٹلس کو بھی ہم اردو میں پورٹل ہی کہیں گے، آن لائن بزنس کو بھی آن لائن ہی کہیں گے. آئی ٹی سے مراد انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو اس کو بھی ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میننگ میں لیں گے. اس کا میننگ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا، بجلی چلنے والا میڈیا کہیں گے. ویب کو ویب سائٹس، اس کا بھی کوئی میننگ نہیں ہے. نیٹورکنگ ہم نظام کر سکتے ہیں. تو اس
پیراگراف کے اندر, اس پیسج کے اندر جو زیادہ تر ورڈز ہیں ان کا اردو ٹرانسلیشن پراپر وے میں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو مجبوراً پھر ہمیں اس کا انگلش کے ساتھ جانا پڑے گا اور انگلش کی ہی ٹرانسلیشن کے طور پر ہی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. تو دوبارہ کرتے ہیں. ٹوڈے لائف ہیز بیکم مور ڈائنامک اینڈ انوویٹو. آج زندگی زیادہ متحرک اور جدید بن چکی ہے. Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices. وہ دن جا چکے جب طب اور انجینئرنگ کے میدان ہی واحد دستیاب پسند تھیں. وہ دن جا چکے جب طب اور انجینئرنگ کے میدان ہی واحد دستیاب پسند تھیں. Now a whole world of non-traditional careers. اب ایک غیر روایتی شعبہ جات کا, پیشوں کا مکمل دنیا. اب ایک غیر روایتی پیشوں کی مکمل دنیا, فرام IT انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک. آج ایک غیر روایتی پیشوں کی مکمل دنیا, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک, ویب نیٹ ورکنگ, ویب کے نظام سے لے کر آن لائن بزنس پورٹل تک, اور فیشن ڈیزائننگ کی آر اویلیبل فار دا ینگ پیپل. یہ تمام چیزیں جو ہیں نوجوان لوگوں کے لیے دستیاب ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیکنڈ پیراگراف. انشاءاللہ کل ہم اس میں تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ پیراگراف کوشش کریں گے. 3 پیراگراف جو نیکسٹ ہمارے ہیں اس کو ہم کور کریں اردو ٹرانسلیشن کے لیے. تو آج کیونکہ ہم نے انٹرو بھی دیا اس چیپٹر کا, تو 2 ہم پیسیجز کے ہی اردو ٹرانسلیشن کے بعد ہم اس لیکچر کو کلوز کر رہے ہیں. آلریڈی آئی تھنک 16 منٹ سے بھی زیادہ کا لیکچر ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم نیکسٹ پیسیجز کو کریں گے اردو ٹرانسلیشن. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.